اور آج 24 تاریخ پھر دے دی گئی ہے۔ عدالت میں جب سماعت جاری تھی اور ڈیٹ کا تعین ہو رہا تھا، پراسیکیوٹر صاحب وہاں روسٹم سے پیچھے ہٹ گئے۔ ہم نے عدالت کے سامنے پروٹیسٹ کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے، کہیں پہ ایسے کیس چلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں سے چلے گئے۔ ہم نے کہا کہ ان کے خلاف ایکشن لیں یا فیصلہ سنا دیں اس درخواست کے اوپر جو ہم نے کی ہوئی ہے، لیکن درخواست نہیں سنائی گئی۔ عدالت کو ہم نے بے بس دیکھا۔ کب دیا جائے گا انصاف؟ کب ہمارے ملک کے اندر رول آف لا ہوگا؟ 6 ججز کا لیٹر اس بات کے اوپر مور ثبت کر رہا ہے کہ کس طرح ایجنسیاں پریشرائز کرتی رہی ہیں اور کر رہی ہیں، اور آج بھی جان بوجھ کر ڈیلے ٹیکٹس کرتے ہوئے ڈیٹ مانگی گئی اور عدالت نے ڈیٹ جو ہے وہ دے دی۔ مزید 2-3 چیزیں میں ایڈ کروں گا جو ہمارے کیسز ہیں، پھر میں خالد قریشی صاحب کو ہینڈ اوور کروں گا، جو کرنے ضروری ہیں۔ میڈیکل کے حوالے سے ہم نے بار بار گزارش کی ہوئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے۔ ہم نے القادر ٹرسٹ کیس کے اندر دوران سماعت نیب کورٹ کو بھی یہ اپلیکیشن دی تھی، لیکن ابھی تک ٹیسٹ نہیں کروائے گئے بشرا بی بی صاحبہ کے۔ ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں، مزید جو ہیں وہ اس کے اوپر روشنی جو ہے وہ ڈال دیں۔ تھینک یو نعیم، یہ کیس کی آپ نے تفصیلات بتائی ہیں۔ اب یہ ایک اور تماشا ہو رہا ہے، یہ جو جج صاحبان ہیں جو کہ فرد واحد کے مفقود ہیں، اب ان سے کام لیا جا رہا ہے پچھلے سالوں سے، اور اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جائے کہ یہ پرماننٹلی مفقود ہو جائے۔ اس لیے اب حکومت وقت جو ہے وہ طاقتوں کے اشارے کے اوپر اور طے شدہ اصولوں کے منافی جوڈیشری کے ساتھ کھلواڑ کرنے جا رہی ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چونکہ ان لوگوں کا پرپس سرو کر رہے ہیں، اس لیے اب ان کو ایک فکسڈ ٹینیور کے لیے چیف جسٹس بنانے کا پروپوزل جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آخری مراحل میں ہے، اور جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی شاید ان بائی الیکشن سے پہلے یا اس کے فوراً بعد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ڈالا جائے گا، اور ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ 3 سال تک لازمی قرار دے دی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایز چیف جسٹس آف دا کنٹری، ان کو 40-45 سال پرانی جو تھی ڈائریکشن آف جسٹس جو تھی وہ تو نظر آتی ہے، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے آج کے دن میں جسٹس کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ وہاں ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں، ان کے کان سن نہیں سکتے ہیں، ان کی زبان بول نہیں سکتے، کیونکہ وہ بھی مفقود ہیں ان طاقتوں کے جنہوں نے اس ملک کے اوپر کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے۔ ہم اس موو کو پوری طاقت، اپنی پوری پارلیمنٹری طاقت کے ساتھ اپوز کریں گے۔ جو طے شدہ پرنسپلز ہیں ان کو وائلیٹ نہ کیا جائے۔ یہ جعلی حکومت ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مورل سٹیچر اینڈ سٹینڈنگ نہیں ہے، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ کھلواڑ کریں آئین کے ساتھ، یہ طے شدہ جو اصول ہیں ان کو وائلیٹ کریں اور ان کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اپنی پوری طاقت کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے وہ کھڑی رہے گی ان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ بہاول نگر کا جو سانحہ ہوا ہے، پہلے تو ہم سنتے تھے کہ لوگ آپس میں لڑائی کرتے ہیں، آج پاکستان کے 2 انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہیں۔ کسی ایک فوجی جے سی او کے گھر میں پولیس نے پولیس گردی کی جس کے وہ عادی ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہمارے سینکڑوں ورکرز ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے گھروں میں ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ان کو کڈنیپ کر کے تھانوں میں رکھا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو ایجنسیز کے حوالے کیا گیا، وہاں ان کو ٹارچر کیا گیا، فورسبلی ان کی لائلٹیز، پولیٹیکل لائلٹیز کنورٹ کروائی گئیں، چینج کروائی گئیں۔ اس وقت تو کوئی دوسرا ادارہ جو تھا اس کو یہ پولیس گردی نظر نہیں آئی، کیونکہ یہ پولیس گردی ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ، جن کو قید کرنا، جن کو ختم کرنا، جن کے اوپر جبر اور فسطائیت کی بٹوار کرنا وہ مقصد تھا۔ لیکن ایک جے سی او کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بھی غلط ہوا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ آپ سب نے دیکھا، سوشل میڈیا کے اوپر وہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا گیا۔ کیا ایک داد رسی اس شخص کی تو ہوگی جس کے گھر کے اوپر پولیس نے پولیس گردی کی، لیکن کیا
पीटीआई के सैकड़ों हजारों वर्कर्स जिनके साथ इस और इससे ज्यादा बदतर सलूक किया गया, क्या उनकी भी दादरसी कहीं होगी? क्या उन की दादरसी करने के लिए भी कोई अदारा खड़ा होगा, या उनके साथ वही किया जाएगा जो आज बुशरा बीबी और इमरान खान के केस के साथ हुआ है? कहां है इंसाफ इस मुल्क में? कहां है इस रियासत का इंसाफ? किसके पास जाएं हम? किसकी दुहाई दें? कब तक चलाएंगे ये निजाम इस तरह? कौन बेनिफिट कर रहा है इस निजाम के इस तरह से चलने से? क्या पाकिस्तान के अवाम बेनिफिट कर रहे हैं? इसको खत्म होना होगा। एक बात जो ऐड करना चाहता हूं मजीद वो ये है कि उस वक्त अटक जेल में कैमरे लगाए गए, ये इमरान खान साहब के इंसान का तकद्दुस किस तरीके से पामाल किया जाता है, ये उसकी कहानी है, सुन लीजिए। कि कैमरे लगाए गए इमरान खान साहब के वॉशरूम के ऊपर, प्राइवेसी के ऊपर हमला करने के लिए। इसी तरह बुशरा बीबी साहबा के बेडरूम में और वॉशरूम में कैमरे लगाए गए हैं ताकि उनको तोड़ा जा सके। हम इसके ऊपर मुतालबा ये करते हैं कि फिल फॉर एक्शन लेकर, अदालत से ही मुतालबा करते हैं कि उसके ऊपर एक्शन लेते हुए टीम भिजवाई जाए, कमीशन अपॉइंट किया जाए, जो जाए और वहां पर जाकर चेक करे और जो कैमरे वहां पर लगाए गए उनको उतारा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये नापाक हरकत की है। क्या इस गिरावट से ज्यादा कोई गिरी हुई बात हो सकती है? क्या आप एक खातून की प्रिवेसी जो है उसको आप इन्फ्रिंज करें, वहां कैमरे फिक्स करें, वहां उनकी तस्वीर बनाई जाए? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री उसकी प्रिवेसी को इन्फ्रिंज करें, उनकी तस्वीर बनाएं। क्या इससे ज्यादा गिरी हुई गिरावट हो सकती है? किस मुंह से ये अपने आप को हुकूमत कहते हैं? किस मुंह से अपने आप को ये रूलिंग एलीट कहते हैं? ये मुजरिम हैं, इनके जहन जो हैं वो मुजरिमाना है, वो मुजरिमाना फेल ही सिर्फ सोच सकते हैं और वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। शराफत इनके पास से गुजर के नहीं गई हुई, ये सिर्फ नाम के शरीफ हैं, अंदर से ये बहुत ही गिरी हुई माइंडसेट है जो कि इस वक्त मुल्क के ऊपर बराजमान है। ये नहीं चलेगी, और मेरे मार्क माई वर्ड्स, ये नहीं चलेगी। वो फैज साहब ने बहुत पहले सुबह आज़ादी के नाम से एक पोइम लिखी थी, ये दाग दाग उजाला ये शब गुजीदा सहर। आई एम श्योर आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, उसको एक दफ़ा फिर जाके पढ़िए। आज से हम 60, 65, 70 साल वो पोइम को हो गए लिखे हुए, आज तक हम अपनी मंजिल के हसूल के लिए सरगर्दा हैं और हम मंजिल इन लोगों की वजह से हमसे और दूर होती जा रही है। क्या फरमाया? एक सेकंड सर, आप जाइए, जरूर पढ़िएगा और आपको इस मुल्क की इस वक्त की हकीकत जो है वो आप पर आश्कार होगी। जी बताइए सर। हम फर्द वाहिद की बात कर रहे हैं, मैंने 2 दफा की है। देखिए, मैं ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट मैंने आज नहीं दी है। ये अगर आप मेरे पिछले 3-4 महीनों में प्रोग्राम्स देखें और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें या मेरी राइटिंग्स देखें तो उसमें ये बिल्कुल कह चुका हूं कि खान साहब ने हमें इंस्ट्रक्ट किया है कि वो लोग जो मैंडेट के गासिब हैं उनके साथ हम बातचीत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी, PMLN, MQMP, उसके अलावा हम हर पॉलिटिकल पार्टी से ना सिर्फ बातचीत के लिए तैयार हैं बल्कि हम कर रहे हैं। 6 पार्टीज का प्लेटफॉर्म आपके सामने आ चुका हुआ है, पहला जलसा पशीन में हो चुका हुआ है और जलसों का ऐलान हो चुका हुआ है। इसके अलावा भी हम बातचीत इन लोगों से बात नहीं करेंगे। जब पहले हम हुकूमत में थे, इनसे बात करते थे तो ये NRO मानते थे, आज ये कुछ और मांग रहे हैं। वो भी आपको 1-2 दिन में बता देंगे कि क्या ये मांगते हैं। चोरों से हमने बात करनी है, डाकुओं से करना है, गासिबों से करना है, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, क्या वो इस काबिल है कि उनके साथ एक मेज पर बैठा जाए? नहीं।
دیکھیے انویسٹمنٹ کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جس بھی دوست ملک کا ڈیلیگیشن پاکستان آئے گا، ہم ہمیشہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ ان کو ویلکم کیا ہے۔ صرف یہ بتائیں گے کہ ہوشیار رہیں، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ مینڈیٹ نہیں ہے، یہ چوروں کی حکومت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی؟ جی جناب۔ یہ جو ہے ہم نے جلسوں کا اعلان کر دیا ہے، سارے پنجاب میں ہم نے ڈی سیز کو لکھ دیا ہے پرمیشن کے لیے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پرمیشن نہیں ملے گی، سو ہم کورٹس میں بھی چلے گئے ہیں۔ سارے پنجاب کے جلسوں کا اعلان ہو چکا ہوا ہے۔ کراچی کا جلسہ 28 اپریل کو ہو رہا ہے، اس کی تیاری جاری ہے۔ اس کے علاوہ اور بائی الیکشنز کی ہمیں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے بھی پرمیشن نہیں مل رہی، اس کے لیے بھی ہم کورٹس چلے گئے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا میرے بھائی میڈیا کے دوستوں سے، بھائیوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ذرا ان چیزوں کو خود بھی دیکھا کریں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہمیں ابھی تک ظلم اور جبر کے نیچے دبایا جا رہا ہے۔ ہماری پولیٹیکل رائٹس جو ہیں ان کو ڈینائی کیا جا رہا ہے، نہیں دے رہے آج بھی۔ آج وہ ایک جو ڈاکو رانی ہے جو پنجاب کے اوپر حکمران ہے، وہ اس کی دیکھیے کہ ڈائریکشنز کیا ہیں۔